تو اس لیے اب بات چلی رہی تھی کہ جو اللہ کے کلمات ہیں وَتَمَّتْ کلمات رب کا، تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کی باتیں صدقاً وہ سچی ہیں۔ اب دیکھیں نبی کی بات اور رب کی بات ایک ہوتی ہے، دونوں کی ذات ایک نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ دو لوگ سمجھتے نہیں بات اس طریقے سے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ اب وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہیں اور سے بھی وحی آتی ہے نبی پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ جب وحی کے بغیر بولتا نہیں، وہ بات کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ اب نبی کی بات اور رب کی بات ایک ہوتی ہے، دونوں کی ذات ایک نہیں۔ دیکھو اللہ ہے ہی ہے اور قیوم ہے۔ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ربیع الاول کے مہینے میں 571 عیسوی میں، اور اس دنیا سے 63 سال کی عمر میں چلے گئے۔ لیکن اللہ کب پیدا ہوا اور کب تک رہے گا؟ هو الاول هو الآخر، وہی شروع میں تھا، وہی آخر تک رہے گا۔ پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تمہیں کوثر دی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اوپر لے گی، آسمانوں پہ لے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اب اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ خالق ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عیسائیوں کو غلطی لگی کہ 25 دسمبر بھی ہے آج، انہوں نے مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مخلوق کو اللہ کی بیوی بنا دیا، پھر اس میں طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے گھڑ لی۔ تو برکہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں، وہ عدلاً اور عدل پہ مبنی ہیں۔ اب عدل پہ مبنی کیسے ہیں؟ کہ جو سسٹم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ من جانب اللہ ہے، وہ صدیوں میں بھی پہلے بھی ویلڈ تھا اور عدل پہ مبنی تھا، اور آج بھی ویلڈ ہے اور عدل پہ مبنی ہے۔ اور اس میں اتنی وضاحت ہے، اتنی کلیریفیکیشن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جج کو کسی بات پہ غصہ آ جائے، وہ اٹھ کے چلا جائے، فیصلہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ غصے میں وہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکے، بعین ہی آپ کو حاجت ہے پیشاب کی، پخانے کی، جج ہوں یا آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ نے کہا پہلے ادھر سے فارغ ہوں، کہ آپ کی توجہ ذہن ادھر نہ لگا رہے، اس سے فارغ ہوں، اطمینان سے آگے آپ نماز پڑھیں اور اطمینان سے آگے فیصلہ کریں۔ یعنی شریعت اتنی واضح، اتنی کلیئر ہے، دو ٹوک ہے کہ جو صدیوں پہلے اس نے قوانین بنائے ہیں آج تک۔ اور جنگی قوانین سب سے پہلے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، درختوں کو نہیں نقصان دینا، املاک کو نقصان نہیں دینا، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، جو ان کے درویش ہیں، بزرگ ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ یعنی امام الانبیاء حضرت محمد رسول، یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب ہم ایک بات پہ آتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی لوگوں نے افراد کی باتوں کو کہا امپلیمنٹ کر دو۔ ہمارے ملک کے اندر، بر صغیر کے اندر اکبر کے زمانہ میں فتاوی عالمگیری کو کہا گیا کہ نافذ کر دو، لیکن مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں وہ جو لیگ سکالر تھے، وہ کچھ تھے، ہم کچھ کہتے ہیں۔ انہیں وقت کے حکمران نے کہا، ان کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، کہ اس کو ہم آپ کی کتاب کو بطور قانون کے نافذ کر دیں۔ امام مالک نے کہا کہ یہ کتاب واقعی حدیث کی ہے، لیکن اس میں حدیثوں کے ساتھ ساتھ میں نے کہیں اپنے ذاتی اقوال اور لوگوں کے اقوال بھی لکھے ہیں۔
میری بات اور لوگوں کی بات قانون نہیں ہو سکتی، صرف محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کتاب دین نہیں بن سکتی، یہ کتاب قانون نہیں بن سکتی۔ ایسے ہی ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے آج کل ڈین ہیں، ایک جگہ فیصل آباد میں آئے تو میری ان سے گفتگو ہوگی، مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی امام بخاری کی بات کو دین نہیں مانتے؟ میں نے کہا نہیں، ہم امام بخاری کی محنت کو مانتے ہیں، جیسے علماء نے دین سمجھایا۔ امام بخاری نے احادیث جمع کی، ہم امام بخاری کی بات کو نہیں مانتے۔ امام بخاری کا کئی دفعہ ذاتی فتویٰ اور ہوتا ہے، کسی باقی اہل علم کا اور ہوتا ہے، دیگر اہل علم کا فتویٰ حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ امام بخاری انسان تھے، بشری تقاضے سے ان کی بات میں کوئی جھول ہوتا ہے، ہم وہاں پہ امام بخاری کی بات نہیں مانتے۔ جب امام بخاری کو ہم بطور راوی مانتے ہیں، بطور گواہ مانتے ہیں، دین کی حدیثوں کی کلیکشن کرنے والا مانتے ہیں، تو امام بخاری کی بات نہیں مانتے، ہم امام بخاری کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور امام بخاری جب محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتے ہیں، ہم محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ سیشن جج یا ہائی کورٹ کا جج مجھے کورٹ میں بلائے، اب کورٹ میں بلانے کے لیے وہ لیٹر بھیجے پی این کے ہاتھ، اب پی این مجھے آگے کہے کہ جی تمہیں ہائی کورٹ میں بلایا گیا ہے، اب میں اس لیٹر کی عزت کروں گا ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ کی بنا پہ، اور میں سیشن جج یا ہائی کورٹ کے جج کا حکم مانتے ہوئے کورٹ میں جاؤں گا، وہ پی این کا حکم نہیں مانوں گا میں۔ پی این تو ایک پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ تو ایسے ہی امام بخاری، دیگر ائمہ، یہ دین کے خادم تھے، انہوں نے دین کی یا تو وضاحت کی ہے یا دین ہم تک پہنچانے میں کوئی محنت کی ہے۔ اب انسان تھے، بشری تقاضے تھے، کہیں کہیں جھول ہو سکتا ہے، اور ہر بندے کے اندر اللہ نے سارے انسان ایسے نہیں بنائے، کوئی انسان جسمانی لحاظ سے طاقتور ہے، کوئی دماغی لحاظ سے طاقتور ہے۔ کئی لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن دماغی لحاظ سے موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، کئی دماغی لحاظ سے بہت طاقتور ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، ایسے ہی دیگر چیزیں لے لے۔ تو بعین ہی میرے بھائی اہل علم بھی کوئی کسی فیلڈ میں زیادہ آگے تھا، کوئی کسی فیلڈ میں آگے تھا، کسی دوسرے فیلڈ میں کمزور تھا۔ میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، ہماری قرات کچھ ہم نے کوشش بھی کی کہ کمزوری بھی سمجھ لیں، اس کے باوجود اتنی اچھی نہیں ہوئی، ہمارے بچے ہیں ان کی بہت بہتر ہے۔ تو یہ انسان ہیں، ایسے ہی ہمارے علماء کرام تھے، ہمارے ائمہ تھے۔